इसी पैराहे में डालना पड़ेगा जुबैर साहब। जरा इस पर भी आते हैं, आज की मुलाकात की जरा को अपडेट कर दें कि आज जो मुलाकात हुई है लाहौर में शहबाज शरीफ साहब के, फाइनली मुलाकात हो गई और मुलाकात शहबाज शरीफ साहब की और बिलावल साहब की हो गई है। अब ये बताइए जुबैर साहब के इस मुलाकात के बाद अब ये तो बात तय हो गई कि केपीसी होनी है, हुकूमत गिराना चाहते हैं, गिरनी है, या अभी फैसला होना बाकी है कि इस एपीसी में करना क्या है? पहले मैं सिर्फ ये गिरफ्तारी वाले क्लॉज पर जिक्र कर दूं। देखें, ये दो माइंड सेट हैं, एक फैसिस्ट माइंड सेट है और एक डेमोक्रेटिक माइंड सेट है। दुनिया में आप ये किसी को भी सवाल अगर रखेंगे, जो डेमोक्रेटिक माइंड सेट का आदमी होगा वो ये कहेगा बिल्कुल गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। क्यों गिरफ्तार होना चाहिए? आपको उसके अगर प्रिकॉशंस अगर आपने लेने हैं, अगर केस के सिलसिले में आपने जिस तरह का ECL, फैसिस्ट माइंडसेट वाला होगा वो पहले ही वो आपने बड़ी कोशिश कर ली शाह महमूद कुरैशी से निकलवाने की, अली से निकलवाने की, बट यू कैन सी द डिफरेंस। ये डिफरेंस है फैसिस्ट और डेमोक्रेटिक माइंडसेट का, देयर इज नथिंग एल्स टू इट। और ये बुनियादी चीज है, बुनियादी चीज है। बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने रिपीटेडली कहा कि आप इंक्वायरी स्टेज या इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर अरेस्ट नहीं कर सकते। जो आप कह रहे हैं ना कि चेयरमैन नैब के पास इख्तियार है, वो जो इख्तियार है डिस्क्रेशन कट चुके। नहीं सर, मुझे आपकी आवाज आ रही है। इट इज अ डिस्क्रेशनरी, उनकी लाइन कट गई। ये बात ठीक है कि एक इख्तियार है कि चेयरमैन नैब ये फैसला कर सकते हैं कि एक केस है अली नवाज अवान साहब का, एक केस है मोहम्मद जुबैर साहब का। मोहम्मद जुबैर साहब ऑपोजिशन में है, अली नवाज साहब हुकूमत में है। तो ये अब चेयरमैन नैब साहब ये फैसला कर सकते हैं कि वो ऑपोजिशन के मेंबर को कहें कि इसको गिरफ्तार कर लो और हुकूमती मेंबर को कहें इसको गिरफ्तार ना। बट ये इस वक्त पिछले 2 साल में ज्यादा उन्होंने ये एक्सरसाइज किया है ऑपोजिशन के केस में, कि जिस पर भी केस अगर तहकीकात भी करनी है, बहुत से केसेस में आपने देखा होगा कि जो कोर्ट के रिमार्क्स हैं वो मुख्तलिफ केसेस में, अब जुबैर साहब वापस आ गए, सो वो स्वाबदीदी इख्तियार की बात कर रहे हैं कि वो स्वाबदीदी इख्तियार किस हद तक होना चाहिए किसी के पास। या तो प्रिंसिपल ले डाउन करें ना जुबैर साहब, असल उसूल है प्रिंसिपल्स ले डाउन कर दें। अगर तहकीकात पे करना है तो सबको करें गिरफ्तार जिसकी तहकीकात हो रही। नहीं सर, देखिए स्वाबदीदी इख्तियार का मतलब क्या होता है? स्वाबदीदी इख्तियार बड़े इजीली एक्सप्लेन करने के लिए, खासतौर पर क्रिकेटिंग पार्लेंस में जिस तरह कप्तान साहब कहते हैं कि जी आप कप्तान के पास होते हैं ना स्वाबदीदी इख्तियारात की टीम क्या सिलेक्ट करें, लेकिन ही हैज टू जस्टिफाई द सिलेक्शन। क्योंकि अगर 92 वर्ल्ड कप से पहले एक दिन पहले फाइनल से वसीम अकरम और मियादाद को ड्रॉप कर देते और खुदा न खास्ता पाकिस्तान हार जाता या नहीं भी हारता, तो इमरान खान को जस्टिफाई करना पड़ता है ना कि क्यों नहीं किया। ये नहीं होता स्वाबदीदी इख्तियार के ब्लैंकेट अप्रूवल है। दिस इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज रिपीटेडली सेड कि स्वाबदीदी इख्तियार का मतलब ये नहीं कि उसका इख्तियार है ही नहीं, डज नॉट नीड टू। हाँ सर, लेकिन आप तो ये इस बात पे हम सब का एग्रीमेंट है, एंड आई होप यू कैन गेट इट थ्रू कि गवर्नमेंट के साथ बैठकर इन चीजों पर आप बहस कर सकें। मुझे ये बताएं सर, 5 साल बाद कोई केस नैब के जुमरे में नहीं आएगा, यानी मैं 2018 में हुकूमत में आता हूं, ये अली नवाज अवान साहब 2018 में हुकूमत में आए, वजीर बन गए। 2018 में इन्होंने करप्शन भी ठोक दी 2 अरब रुपए की। 2023 में इनकी हुकूमत गई, आपको पता लगा 2024 में आप कुछ नहीं कर सकते। ये किस किस्म का कसूर है? आई थिंक उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं अगर उसकी वजाहत कर दूं। एक तो स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन हैज टू बी देयर यार। एक तो 99 की जो हम बात कर रहे हैं, 99 नहीं करना आपने 98 कर दें या 2002 कर दें या जो भी। दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो अनलिमिटेड पीरियड पीछे जाता है, कोई दुनिया में। और प्लीज ऑल्सो अंडरस्टैंड जो हमारा नैब का कानून है उसमें प्राइवेट सेक्टर वाले भी, अभी एंग्रो वालों पर आज फिर हुआ है ना इमरानुल हक पर रेफरेंस फाइल होने का। सो प्लीज अंडरस्टैंड, यहाँ इन्वेस्टमेंट सारी रुक जाती है। वो कहते हैं कि ये तलवार कब तक लटकेगी? जिस तरह प्राइवेटाइजेशन ऑर्डिनेंस में है कि वो 1 साल से ज्यादा अगर हो जाए प्राइवेटाइजेशन की डील तो नहीं कोई केस खुलेगा। सर लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। 85 तक जा सकते हैं। लेट्स अस्यूम दिस, आप 85 और 99 की बात कर रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूं कि वो कहते हैं कि लिमिटेशन जो है 5 साल की लगाएं, यानी आपकी एक हुकूमत 5 साल की केस रजिस्टर होने के बाद से, सर केस रजिस्टर होने के बाद से 5 साल का मतलब यह है कि अगर आज केस आइडेंटिफाई होता है और वो शुरू होता है, वो तो सुप्रीम कोर्ट की भी बार बार एक
ایڈوائز ہے کہ کیسز کو جلدی کریں، کیسز کو جلدی کریں. آپ اور میں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ ان لمیٹڈ پیریڈ تک چلتا چلا جائے. از 5 years not too long a period کہ آپ 5 years میں کلوز نہیں کر سکتے؟ دیکھیں یہ تو بڑی سمپل سی چیزیں جس کو آپ سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں بیٹھ کے، بٹ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کسی کے اوپر تلوار لٹکائے رکھیں 10 سال تک. آپ کو میں ایک اور چیز میں بتا دوں سر، میں آپ کو کچھ خبریں ابھی دکھا دیتا ہوں کے ایسٹس کو. یقین مانے یہ کاش کہ ہم جو مسائل ہم پولیٹیشنز کے کیس میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ حل ہوں، کاش کہ ہم پاکستانی قوم کے مسائل بھی اسی طرح حل کرنا چاہیں. میرے پاس ابھی خبریں نکالیں جی، کیسز 30 سال کے کیسز چل رہے ہیں. 19 سال بعد ایک خاتون کو بیل ملی جس کو جو کہتی ہے 400 روپے میرے پاس ہوتے تو میری بیل 19 سال پہلے لوگ 2 لڑکے پھانسی لگ گئے اور پتا چلا کہ سپریم کورٹ ان کے ایکویٹل کے آرڈرز کر چکی ہے. ایسے کیسز ہیں جس میں لوگ مر چکے تھے، سپریم کورٹ نے ان کو کر دیا. 1863 پینل کوڈ چل رہا ہے. میں خود بیٹھا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں پچھلے سال، ایک کیس آیا، انہیں پوچھا شروع کب ہوا، نے کہا جی 2002 میں. 18 سال ہوئے وہ کیس چل رہا تھا. انہوں نے کہا خدا کا خوف کرے، اس کو آگے چلائیں. آپ یعنی اس ملک میں ہم کتنے آرام سے، جہاں پہ ہم انوالوڈ ہیں، جہاں پاورفل طبقہ انوالوڈ ہے، ہم کہتے ہیں، اور یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، یہ لیمیٹیشن بھی سب کے اوپر لگائیں کہ 3 مہینے یا 6 مہینے میں ان عدالتوں میں بھی کیسز ختم ہونے چاہیے. اس جگہ بیٹھ کر کوئی دیکھیں اتنا شور کبھی آپ نے سنا کہ عام آدمی پس گیا؟ عام آدمی کے کیسز عدالت میں کیا ہو رہے ہیں، عدالت ان کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ کبھی شور نہیں ہوا، کبھی کسی نے بات ہی نہیں کی اٹھ کے. میں نے نہیں دیکھا کسی نے پریس کانفرنس کی ہو کہ جناب یہ حکومت اس لیے ناکام ہے کہ عام آدمی کو عدالتوں میں انصاف نہیں مل رہا. نہیں وہ بات ہوتی. بات کیا ہوتی ہے جی، امیر آدمی کو 5 سال کے بعد کیس ختم ہو جانا چاہیے، which is fine، لمیٹیشن ہونا چاہیے، بٹ اس کے لیے آپ کو نیب کی کیپیسٹی بڑھانی پڑے گی. کیپیسٹی اس جگہ ہو کہ جو یو کے کی کیپیسٹی آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اتنی کیپیسٹی ہو تاکہ اس کے مطابق اس سپیڈ کے ساتھ فیصلے بھی ہو سکے، which is fair. It's a fair point. مجھے یہ بتائیے، یہ بھی کہا کہ نیب کا سزا یافتہ آدمی جس کی اپیل میں ہو وہ رکن پارلیمنٹ بن سکے گا. یہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ سزا یافتہ لوگ رکن پارلیمنٹ بنے؟ زبیر صاحب میرے سے پوچھ رہے ہیں. جی ایک تو آپ نے شاہ محمود قریشی کی تمام چیزوں کو حرف آخر لے کے، سر میرے سامنے قانون پڑا ہوا ہے، آپ کہیں میں نکال رہا ہوں، آپ کے جو کہتا ہوں میں نکالتا ہی جاتا ہوں. میں یہ آپ کا مسئلہ سن لیں. کاشف آپ کی بات مان لیتا ہوں. میں صرف کچھ اور کہہ رہا تھا. میں پہلے تو ایک نیب کے لکونہ میں کہہ رہا تھا، اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے عام آدمی کے لیے بھی. اور علی تو ابھی ہاں آپ سے ایسے ملا رہے تھے کہ یہ اپوزیشن ہے، ہم حکومت ہے اور ہمارے سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم کوئی قانون سازی آپ نے کرنی ہے، آپ کر لیں، اور آپ اتنا محسوس کرتے ہیں اور بالکل کرنا بھی چاہیے اور ہم سب کو سپورٹ کرنا چاہیے. میں آپ کے نیب کے قانون میں ایک اور لکونہ بتا دوں، جس طرح مفتاح اسماعیل ہیں یا شاہد خاقان عباسی ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ جب تک کیس چلے گا 10 سال تک کیس ہو سکتا ہے چلے. یہ ایسٹ کوئی بیچنے کے لیے، کار بیچنے کے لیے بھی نیب کے پاس جانا ہے. ابھی آپ خود بتائیں کیوں نہیں ہم کہیں گے کہ یہ جلدی ہونا چاہیے؟ ہم کب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیں؟ جو آپ نے کنوکشن والی بات کی ہے کہ اگر کنوکشن ہو جائے، دیکھیں جب اپیل ایکسیپٹ ہو جاتی ہے نا، اپیل ایکسیپٹ ہو جاتی ہے تو پھر اگین ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہم تو نہیں روک رہے ہیں کہ وہ کتنی دیر میں ہو، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں 3 مہینے میں وہ فیصلہ کروا دیں. آپ ہم نے کب کہا ہے؟ اور آپ نے کہا کہ نیب کی سر یہ کل سپریم کورٹ میں ہوا ہے. آپ کو میں خبر لے کے آئیں جی، خبر کل سپریم کورٹ نے کہا ہے جس شخص کی اگر معطل بھی ہے سزا، وہ سزا یافتہ ہے، وہ نہیں لڑ سکتا الیکشن. اچھا دیکھیں نا، پبلک آفس نہیں ہولڈ کر سکتا. آج کے قانون کے بعد سر جی ایک سیکنڈ، وہ تو اس نے آج کے قانون کے حساب سے، سر لے کے چلے پرنسپل کی بات کریں. سر پرنسپل کی بات کریں. محمد زبیر صاحب پبلک آفس ہولڈر ہے. پرنسپل آپ پر کرپشن ثابت ہو جاتی ہے، آپ کہتے ہیں اگر میری سزا عدالت نے معطل کی ہے تو مجھے دوبارہ آپ پبلک آفس ہولڈر بننے دیں. یار پہلی بات تو یہ ہے کہ مارشل لا ٹائپ عدالت میں جب اکاؤنٹیبلٹی کورٹ جو جج ہے جس کو آپ نے برخاست کر دیا، خود کورٹ نے برخاست کر دیا، خود فیصلہ وزیر قانون صاحب نے فیصلہ کیا ہے، سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، ہم نے نہیں فیصلہ کیا. ایک تو ان کی ججمنٹ کو ہم تو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے نا. پہلے تو لیٹس بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. آپ نواز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں یا آپ ایک جنرل پرنسپل کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں پہلے تو ہم جو وہی ہے نا، اور کون ہے؟ اور شاہد خاقان کیا بات کر رہی ہے اصول؟ یہ قانون نواز شریف صاحب کے لیے نہیں بن رہا، یہ قانون اگلے 40 سال اس ملک میں قانون رہے گا. میں قانون کی بات نہیں کر رہا. پہلے تو میں قانون کی بات کر رہا ہوں. لیٹ می بی ویری کلیئر اینڈ بلنٹ اباؤٹ اٹ. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس
کنوکشن کو تو ہم ایکسپٹ ہی نہیں کرتے. ٹھیک کہہ رہے ہیں, چلے وہ مان لیں, سائلہ دا کر دیں. جج ارشد ملک نے کیا ہے وہ وہ ہم اس کو محمد ایکسپٹ بشیر نہیں صاحب کی بھی ہے نا, کرتے. وہ اصل مسئلہ محمد بشیر صاحب کا بھی ہے نا جی, ان کی بھی ابھی بیل پہ. جو بھی ہے دیکھیں, پہلی بات, نیب از انڈیپینڈنٹ. سپریم کورٹ نے ریفرنسز فائل کرنے کے لیے کہا تھا. سپریم کورٹ کے پاس تو کوئی اختیار نہیں یہ کہنے کا کہ ریفرنسز فائل کرے. کب ہے ان کے پاس؟ سپریم کورٹ بھی غلط ہے, نیب بھی غلط ہے, پھر مانیٹرنگ جج لگایا, نیب کے عدالت بھی غلط ہے. پھر سر ٹھیک کون ہے یہ بتا دیں. نہیں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا, آپ قانون کے حساب سے مجھے بتا دیں کہ پاکستان کی تاریخ میں یا دنیا کی تاریخ میں ایسے ہوا ہے کہ جی یہ ریفرنس, اوپر سے مانیٹرنگ جج بھی بٹھائے. اچھا, اگر مانیٹرنگ جج بٹھایا تھا تو پھر جب وہ جج صاحب 2 نمبر نکلے, اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالتوں پہ آپ کو یقین ہے ایسا کوئی قانون نہیں بننا چاہیے جس میں عدالت بیچ میں آ جائے. ذرا اس کے اوپر لمبی مزید بحث کر لیتے ہیں, ایک بریک لے لوں. ویسے کیونکہ پرابلم یہ ہے, ملک کی عدالتوں کی ایک تاریخ ہے, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. ذوالفقار علی بھٹو کی ایک مثال تو وہ مثال ہے جس کو جج خود سننا پسند نہیں کرتے. وہ ایک کالا بلیک چیپٹر ہے پاکستان کی ججمنٹ ہے, ملک قیوم صاحب ہے. لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ میاں صاحب کو جب سزا ہوئی تھی اور وہ باہر چلے گئے تھے تو 8.5 سال بعد ریویو بھی اسی سپریم کورٹ نے میاں صاحب کو دیا تھا. حدیبیہ کیسے اڑا تھا؟ ٹائم بار تھا, یہ کہا گیا تھا. ٹائم اسٹیچو آف لمیٹیشنز, دیکھیں وہ بھی کسی قانون کے تحت بند ہوا ہے. یہی کہہ رہا ہوں نا, فائز صاحب تھے اسی کے اندر, وہ آپ بھی جانتے ہیں. فیصلہ تھا نا, وہ یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں آپ اس فیصلے سے اگری کرنا کسی آپ کے اختیار میں ہے, لیکن کیا کسی قانون ضابطے کے تحت تو ہوا ہوگا نا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم کیونکہ ان عدالتوں کو بھی نہیں مانتے, نیب کو بھی نہیں مانتے. چلو وہ ٹھیک ہے, پولیٹیکلی آج کل ایک ماحول اس قسم کا جس میں یہ بات میں وزن ہے کہ کیا ہوتا ہے, کس طرح ہوتا ہے, کس طرح منورنگ ہوتی ہے. بٹ قانون کبھی بھی ایک شخص یا ایک موقع کے لیے نہیں بنتا. وہ آگے 20 یہی قانون بنا تھا 1999 میں, آج 21 سال بعد رو رہے ہیں اس کو بدلو, اور پھر بدل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص کے لیے تھوڑی بدلیں گے. یہ پرنسپلز لے ڈاؤن کریں گے, اس پر بات کرتے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں.